اور یہ مانگے تانگے کے وائس چانسلر جو آتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آج ہم مجبور کیوں ہوئے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو عبوری طور پر مانگ لیا گیا ہے۔ ایک یونیورسٹی کو آگے بڑھانے میں دوسری یونیورسٹی کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ اس گومل یونیورسٹی کو اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کو پروان چڑھانے کے خلاف ہیں۔ یہ پلیس ہے کچھ خاص کیونکہ یہاں مائنڈز ہوتے ہیں برائٹ، لیڈرز کرتے ہیں ویژلائز، نالج دکھاتی ہے اپنی مائنڈ۔ کنکورڈیا کالجز، گیٹ وے ٹو سکسیس۔ ایک سب سے بڑا ایشو کہ اعلیٰ تعلیم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کو سمجھا نہیں گیا۔ ان کا خیال ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے ارد گرد کوئی چار دیواری ہے، ایک گیٹ ہے اور وہ گومل یونیورسٹی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ وہ ایک درسگاہ ہے اور ایسی درسگاہ ہے جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کے شعور کو، علم کو تدریس کے ذریعے سے، اور پھر یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو لیبارٹریز میں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ لیبارٹریز کا کام، کلاس رومز کا کام ان بچوں کے ذریعے سے محلوں میں چلا جاتا ہے، کھیتوں کھلیانے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے میں ایک فقیر منش آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کوئی ہیرو بھی اس کے مقابلے میں ہیرو نہیں ہے جتنا یہ یونیورسٹیاں ہیں۔ میں پکا ڈیرےوال ہوں اور اس پورے علاقے میں نے پالیٹکس بھی کی ہے اور یہاں تدریس بھی کی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے گومل یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو ایک شعور دینے میں اس یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ بات بیسک بات ہے۔ اب نواز شریف آیا تھا کسی زمانے میں، مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں، اس نے رقم بھی دی تھی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کا افتتاح بھی کیا تھا۔ مجھے ان پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو افتتاح ہوا تھا اس کے بعد آج 2022 میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ایگریکلچر یونیورسٹی فنڈز مانگتی پھرتی ہے اور حکومتیں اس کو فنڈ دینے کی بجائے اس کو کہتی ہیں کہ گومل یونیورسٹی جاؤ اور وہاں کے اثاثے لوٹ لو۔ بھائی دونوں یونیورسٹیز امپورٹنٹ ہیں، دونوں یونیورسٹیوں کو فنڈ ملنے چاہیے۔ اس وقت مالی لحاظ سے گومل یونیورسٹی تباہ ہو چکی ہے۔ اس تباہ حال یونیورسٹی کے اثاثے شفٹ کر دیے جائیں اور وہ جو شفٹی جو اس کو آگے لے جایا جائے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کو دے دیا جائے، یعنی ایک بازو کو طاقت دینے کی بجائے دوسرے ایک مفلوج بازو کو اس کے ذریعے سے دونوں کو تباہ کرنا ہے۔ میں آج سینٹرل گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ آج مجھے لوگوں نے بتایا کہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مسرور نے بلائی ہے۔ اس سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں وہ اثاثوں کا اور ساتھ ہی ساتھ راستہ، اس گومل یونیورسٹی میں راستہ، ان دونوں مسائل پر بحث ہوگی، اور وہ اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ وائس چانسلر نہیں ہے۔ دیکھیں میں سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہوں، میری یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کسی غریب آدمی کے گھر کا دروازہ نہیں ہوتا تو وہ بوری لٹکا لیتا ہے۔ جب بوری لٹکاتا ہے تو وہ بوری دروازے کے مطالبے کو ختم نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ اس بوری کی طرح ہے جو دروازے کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، اور دروازہ کوئی ہمیں وائس چانسلر چاہیے۔ اگر ڈاکٹر افتخار کسی الجھن میں ہے، کسی قانونی مسئلے میں ہے، ناپسندیدہ بن گیا ہوا ہے، تو کوئی وائس چانسلر، کمپیٹنٹ وائس چانسلر، انڈیپینڈنٹ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی کو دیا جائے۔ اور یہ مانگے تانگے کے وائس چانسلر جو آتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آج میری یہ بات یاد رکھیں،
کہ ایگریکلچر یونیورسٹی اور گومل یونیورسٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اب یہ بالکل ایسا ہے کہ گومل یونیورسٹی کو حوالے کر دیا جائے ایگریکلچر یونیورسٹی کے، تو ایگریکلچر یونیورسٹی تو خود ڈوبتی ہوئی یونیورسٹی ہے، وہ اس کو بھی ساتھ لے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اور مسائل ہیں تو اعلیٰ تعلیم بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ آج ہم مجبور کیوں ہوئے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے جانے کی وجہ سے عبوری طور پر مانگ لیا گیا ہے؟ یہ جو عبوری ارینجمنٹ ہے، جو ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، جو ایک خاص وقت کے لیے ہے، اس میں بڑے فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے۔ اور اس مسئلے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا بنیادی فیصلہ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گومل یونیورسٹی کے اثاثے اور ان کے تمام اشیاء اور ان کی کلاسیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ چھین کے نہ لے جائے کہیں اور۔ میں کوئی قربانی دینے کو تیار ہوں، جلوس نکالنے کو ہم سارے لوگ تیار ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی کو فنڈ دیے جائیں، اپنے انڈیپینڈنٹ فنڈ دیا جائیں، وہ مانگتی نہ پھرے، وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو اور اپنے فیصلے خود کرے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ کنفیوژن ختم کیا جائے، اور یہ کنفیوژن انلیگل بھی ہے، اور یہ ایک ارینجمنٹ کی گئی ہے۔ ہمارا کیا تعلق کہ وائس چانسلر ادھر کون اور ادھر کون؟ ہم تو کہتے ہیں دونوں یونیورسٹیاں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے وسائل میں، اپنے اپنے فنڈز میں ترقی کریں، اور ان کی ترقی کے لیے یہ پورا علاقہ اس ویل وشر ہے۔ ہم سب لوگ، یہ آج یا کل مجھے بھول گیا، ہمارے ہائی کورٹ بار نے یہی بات کہی ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیس پیش کیا ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیلنسڈ بات کی جائے، متوازن بات کی جائے، دونوں یونیورسٹیوں کی بات کی جائے، اور ان کو الگ الگ ترقی کرنے کا موقع دیا جائے۔ بس یہ بات ہے۔ ایک یونیورسٹی کو آگے بڑھانے میں دوسری یونیورسٹی کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ کبھی جنگلات کا ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور حریصانہ نگاہوں سے اس کی زمین کو دیکھتا ہے اور لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی کینٹ کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ فیتے لے کر پیمائشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایگریکلچر یونیورسٹی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی مال غنیمت ہے گومل یونیورسٹی؟ جو آئے وہ آ کے اپنا بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زمینیں ختم ہو گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان زمین کے معاملے میں بہت امیر ہے، زمینیں ہر جگہ پڑی ہیں، اسٹیٹ لینڈز پڑی ہوئی ہیں۔ اپنا بہت بڑی یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی بنائی جائے، اور اس یونیورسٹی کو امکان ہے پھیلاؤ کا، وسعت کا۔ یہاں میڈیکل کالج کھولا جائے، یہاں اور اس کے شعبے کھولے جائیں، جگہ پڑی ہے، ایڈمنسٹریشن موجود ہے، اچھا وائس چانسلر لایا جائے، اور اس کو یہ جو آپا دھاپی ہو رہی ہے یہ ختم کی جائے۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم سارے علاقے کے لوگ اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ اس گومل یونیورسٹی کو، جو ایک ہسٹری رکھتی ہے، جس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کو پروان چڑھانے کے خلاف ہیں۔ ہم اس کے بھی اتنے ہی ہم لوگ ویل وشر ہیں، اس کے اچھائی چاہتے ہیں۔ دونوں یونیورسٹیاں، بلکہ کوئی اور یونیورسٹی آتی ہے تو آ جائے، اور ہمارے ملک کو بھی اعلیٰ تعلیم چاہیے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کو بھی اس لیے اعلیٰ تعلیم چاہیے کہ یہ سینٹرل، مرکزی، جیوگرافیکلی مرکزی ایک ضلع ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لوگ یہاں آتے ہیں، بنو کے لوگ یہاں آتے ہیں، وزیرستان کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سینٹرل پلیس ہے، تو اس کو برباد نہ کیا جائے۔ اور یہ جو اب مینورنگ ہو رہی ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں، میں مشکل اور سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو ایک خلا پیدا کر کے اس خلا میں بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ نہ کیا جائیں، ورنہ یہ ایک
قانون شکنی ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، میری نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے، میرا یہ غیر سیاسی بیان ہے، علاقائی بڑا ہوں، اس پورے علاقے کا مشر ہوں. میں چاہتا ہوں، دعا گو ہوں کہ دونوں یونیورسٹیاں پراسپر کریں، پھلیں پھولیں، اور ان دونوں یونیورسٹیوں کے پھر نیچے کالجز ہوں، مختلف کالجز ہوں. تھینک یو ویری مچ.